10 ذی الحجہ صبح کی نماز باجماعت پڑھی جائے. یہ عید کا دن ہے. ملک پاکستان یہ پیارا وطن 10 ذی الحجہ عید کا دن. اور عید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسی خوشی جو لوٹ کے آتی ہے. یہ ہر سال ہی مسلمانوں کے لیے خوشیاں لے کر آتی ہے یہ عید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو کیسے گزارا؟ صبح کی نماز باجماعت پڑھائی، آپ نے پھر غسل کیا، آپ نے مسواک کی، آپ نے خوشبو لگائی. کچھ لوگ بناوٹی تقوی اختیار کرتے ہوئے یا دوسرے لفظوں میں لفظ تھوڑا سا بھاری ہے، دین سے جاہل جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگ عید کی خوشی کی وجہ سے تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو اس وقت یاد آتا ہے اف آج تو میری ماں دنیا سے چلی گئی ہے تو میری خوشی کیسے ہوگی، میری تو بیوی فوت ہو چکی ہے تو میں کیسے خوشی مناؤں گا، میرا تو بیٹا نہیں رہا تو میری خوشی کیا خوشی ہے. اس لیے علماء لکھتے ہیں وَهَذَا دَأْبُ الْجُهَلَاءِ، یہ جاہلوں کا طریقہ کار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ خدیجہ رضی اللہ عنہا وارضاها محسنہ وزیرۃ صدق، جس نے پورا مال سامنے لا کے ڈھیر کر دیا اور خود جا کے سجدے میں گر گئی، دعا یہ کر رہی تھی میرے مالک تو نے مال دیا، میں نے دین کے لیے پیش کر دیا ہے، قبول بھی تو کر لے. فوت ہو گئی. آپ نے عید کے دن کو اس کا غم نہیں منایا. چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، آپ اس وقت بیان نہیں کر رہے تھے کہ چچا کیوں چلا گیا. عید خوشی کا دن ہے، اس دن خوشی منائی جائے. آپ کے ہاتھوں میں آپ کے بیٹے ابراہیم نے جان دی، آپ اس کے غم میں نہیں بیٹھے تھے کہ میں کیا کروں، کپڑے پہنوں کہ نہ پہنوں، غسل کروں کہ نہ کروں، خوشبو کیوں لگاؤں، مجھے تو غم ہے. کس چیز کا غم؟ مومن کو یہ ہوتا ہے یہ اللہ کا مال تھا، اللہ کے پاس چلا گیا، میں بھی اللہ کا مال ہوں، میں نے بھی اللہ کے پاس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک كان يغتسل يوم الفطر قبل ان يغدو الى المصلى، آپ عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے غسل کرتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان هذا اليوم جعلہ اللہ عیدا للمسلمین، جمعے کے متعلق فرمایا یہ بھی عید کا دن ہے. فمن جاء الى الجمعة فليغتسل، جو جمعہ پڑھنے بھی آئے اس کو غسل کر کے آنا چاہیے. وان كان طيب فليمس منه، خوشبو لگائے. وعلیکم بالسواک، اور مسواک کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک جہاں غسل فرماتے، مسواک کرتے، خوشبو لگاتے، وہاں آپ کا طریقہ مبارک یہ تھا كان يلبس احسن ثيابه في العيدين، آپ عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں سب سے خوبصورت لباس پہنتے. وہاں کتنے صوفیاء، میں نے لفظ اس لیے بول دیا تھا کہ فکر سامنے آئے. اسلام کے اندر صوفیت کا کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. رہبانیت لا رہبانیت الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں. یہ بناوٹی جو اس وقت صوفیت ہے جس کے بارے میں امام شافعی کہا کرتے تھے من اصبح صوفیا تحمق بعد العصر، کہ صبح کے وقت صوفی بن جائے وہ عصر تک احمق بن جاتا ہے. یہ کوئی دین نہیں ہے. آپ کے پاس بہترین کھانا آیا ہے، پانی ڈال کے کھاؤ، یہ نعمت کی قدردانی نہیں ہے، شکری ہے. اللہ نے مال دیا ہے، نہیں پھٹے پرانے پہن کے کپڑے جاؤں گا، میں تکبر نہیں کرنا چاہتا، نعوذ باللہ من ذالک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے خوبصورت لباس پہنتے، آپ کیا کہنا چاہتے وہ تکبر کرتے تھے؟ وَكَانَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم جُبَّتان، اللہ کے رسول کے 2 جبے تھے، يَلْبَسُهُمَا فِي الْجُمْعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالْعُودِ. آپ جمعے کے دن زیب تن کرتے، عیدین کے موقع پہ پہنچ پہنتے،
اور جب کوئی وفد آتا ان کے استقبال کے لیے بھی آپ جبہ زیب تن کرتے. یہ بناوٹی تقوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کیا کہ یہ ماشاءاللہ بڑے نیک ہے. کیا نیکی کی علامت ہے؟ لباس بڑا پرانا ہے. فرساس ثوبك لا يزيدك رفعة عند الإله وأنت عبد مجرم. اگر تم مجرم ہو اللہ کے ہاں، پھٹا پرانا لباس جو ہے تمہیں اللہ کے ہاں قدر و قیمت والا نہیں بنا سکتا. فجدید ثوبك، اگر تیرا لباس اچھا ہے تو یہ اللہ کے ہاں تیرے مقام کو کم نہیں کرے گا، بڑھائے گا. کیوں بڑھائے گا؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتے ہیں. دوسری روایت کے الفاظ ہیں ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمته على عبدی، اللہ پسند کرتے ہیں کہ جو میں نے بندے کو نعمت دی ہے اس کا اظہار کرے. اللہ تو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ نعمت کا اظہار کیا جائے. لئن شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تم شکر کرو گے اللہ اور نعمتیں دے گے، تم نے شکری کرو گے اللہ پہلے بھی چھین لے گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا کہ آپ احسن لباس سے بہتر کیا گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے یہ طریقہ بتایا ہے کہ اس خوشی کے موقع پہ مسلمانوں کی خوشی میں شامل ہو. لیکن اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اللہ کا خوف نہیں ہے، وہ دنیا جہان کا خوبصورت لباس پہن لے، اس کی عید تو ہے ہی نہیں. لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کی نہیں ہے جو نیا لباس پہن لے. وتفاخر بالعدد والعدید، عید اس کی نہیں ہے جو فخر کرے کہ میرے پاس تو یہ چیزیں ہیں اور لاؤ لشکر لے کے عیدگاہ کی طرف جائے. انما العید لمن خاف یوم الوعید، عید اس کی ہوتی ہے جو قیامت کے دن کا خوف اس کے دل میں ہے. واتقى ذا العرش المجید، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو. وسبك الدموع تائبا رجاء یوم المزید، اور اس کے آنسو گر رہے ہوں کہ میرے مالک میری قربانی کو قبول کر لینا. عید الفطر ہے تو اس وقت بھی روتا نظر آئے اللہ کے سامنے بیٹھ کے میرے مالک میری عبادتوں کو قبول کر لینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچواں ادب یہ بیان کیا ہے 10 ذی الحجہ کے دن، عید الفطر کے دن آپ جب عیدگاہ کی طرف جاتے كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم النحر حتى يذبح. عید الفطر میں آپ کبھی بھی بغیر کھانے کے عیدگاہ نہ جاتے. وَكَانَ يَأْكُلُ التَّمْرَ وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا، آپ کھجور کھا کے جاتے، فطر طاقت 1 3 5 7 9. مجھے امید ہے کہ آپ کھجور کھا کے عید الفطر پڑھنے گئے ہوں گے. اس طرح کی سنتیں رہ جاتی ہیں کہ ہم نے سوٹ بس استری کرنا ہوتا ہے، یہ سنتیں اور یہ طریقے پھر چھوٹ جاتے ہیں. کاش کسی کو یہ توفیق ملے، ایک شخص صرف اس لیے سب سے پہلے تیار ہو، کھجوریں لے کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے، میں نے کسی کو نکلنے نہیں دینا، پہلے کھجوریں کھائے تاکہ سنت کو زندہ کرنے کا سارا ثواب تمہیں بھی ملے اور میرے اکیلے کو بھی ملے. لیکن عید الاضحیٰ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا لا يطعم حتى يذبح، جب تک آپ ذبح نہ کر لیتے اس وقت تک کچھ کھاتے نہیں تھے. کیا رک کے میں ایک بات کا اضافہ کر دوں، اگر کوئی مریض ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو اس کے لیے اجازت ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، بیماری ایک عذر ہے، اضطراری کیفیت میں انسان اپنی جان بچانے کے لیے کھائے گا، لیکن جس کو اللہ نے صحت سے نوازا ہے اس کو قربانی کرنے سے پہلے نہیں کھانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا یہ ادب بتایا کہ عیدگاہ میں جلدی جانا چاہیے. ہوتا کیا ہے، 1 رکعت گزر گئی، 2 رکعت گزر گئی، بلکہ کچھ چارے ہوتے کہتے ہیں گزر ہی گئی ہے اب کیا کرنا، اور سارے کا سارا وقت کس بات پہ گزر جاتا ہے، صرف اپنے کپڑوں کی خدمت کرتے کرتے. اچھا یہ سلوٹیں رہ گئی ہیں، اب یہ رہ گئی ہیں، یہ تو پڑی ہی جانی ہے سلوٹیں. اصل تو خوشی آپ عیدگاہ میں پہنچے اور عید پڑھیں، یہ خوشی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اللہ کی کبریائی کو بیان کریں.
عطا ابن السائب بیان کرتے ہیں كان عبد الرحمن بن ابی لیلہ وعبد اللہ بن معقل، عبد الرحمن بن ابی لیلہ اور عبد اللہ بن معقل یصلیان الفجر یوم العید، عید کے دن فجر کی نماز پڑھتے، وعلیہما ثیابہما، گھر سے لباس عید کا پہن کے جاتے فجر کے وقت، ثم يندفعان الى الجبان احدهما يكبر والآخر يهلل، پھر ایک چبوترا بنا ہوا تھا اس کے اوپر بیٹھ جاتے، ایک پڑھنے لگ جاتا لا الہ الا اللہ، دوسرا کہنے لگ جاتا اللہ اکبر، اور اس وقت تک تکبیریں پڑھتے رہتے جب تک عید کا وقت نہ ہو جاتا، تاکہ ان کو سن کے دوسرے لوگ بھی تکبیریں پڑھیں اور اجر و ثواب ہر ایک کو پورا ملے گا. لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، اور ان کو تمام لوگوں کے برابر اللہ اجر و ثواب سے نوازتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا ساتواں کہ آپ عیدگاہ کی طرف بھی جاتے تو تکبیریں کہتے جاتے. امرنا رسول كان يخرج في العيدين رافعا صوته بالتهليل والتكبير. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں جب عید پڑھانے جاتے، عید پڑھنے جاتے، راستے میں بلند آواز سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان کلمات کو بلند آواز سے کہتے ہوئے جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تو آپ نے حکم دیا کہ بچوں کو بھی اور عورتوں کو بھی عیدگاہ کی طرف لائیے. سننے میں آیا ہے اور یہ سن کر بڑا تأسف اور تعجب بھی ہوا کہ مسلمان اور وہ عید پڑھنے نہیں جاتی عورتیں. کیا ہے یہ کوئی فرض ہے؟ بچوں کو کیوں نہیں لے کے جاتے؟ وہاں تنگ کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ عورتیں جن پہ نماز کی چھٹی ہوتی ہے حیض کی حالت میں ان کو بھی عیدگاہ میں لے کے چلے. امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرج في الفطر والاضحى العواتق والحيض وذوات الخدور. آپ نے فرمایا بچیوں کو بھی، وہ جوان جو بالغ ہو چکی ہے، وہ عورتیں جو حیض کے ایام میں ہیں، سب کو حکم دیا. ام عطیہ فرماتی ہے کہ ان کو لے کے عیدگاہ پہنچو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا یشہدن الخیر ودعوت المسلمین، اس خیر میں شریک ہوں جو مسلمانوں کو آج ملے گی، مسلمانوں کی دعا میں شمولیت اختیار کرے. ام عطیہ فرماتی ہے میں نے سوال کر دیا احدانا لا يكون لها جلبابها، اگر کسی کے پاس چادر نہ ہو پردہ کرنے کے لیے تو آج کل گاؤن اور برقع ہے. فرمایا لتلبسها اختها من جلبابها، کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ بغیر پردے کے جائے اپنی بہن سے چادر مستعار لے اور پردہ کر کے عیدگاہ میں جائے. یہاں رک کے میں دو باتیں کہنا چاہوں گا. آج امت اسلامیہ کے اندر دین کی روح اس طرح مٹ رہی ہے، سب سے زیادہ عید کے دن اپنے آپ کو بنا سنوار کے وہ لے کے جاتے ہیں جو بے نمازی ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے سب میں وہ بیٹھے نظر آئیں گے اور ساتھ خصہ شریف رکھا ہوتا ہے، پتہ چلے کہ میں آج خصہ پہن کے آیا. اور وہ عورت جس نے اپنے خامد کے لیے کبھی سج دج نہ کیا ہو، جس کی لڑائی ہمیشہ یہ ہو، اس دن وہ خوشبوئیں لگا کے نکلے گی جو اس کے لیے شرعاً جائز نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَّتْ أَيْ غَيْرَ مُطَيِّبَتْ، عورت عیدگاہ کی طرف جائے تو خوشبو لگا کر نہ جائے. أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعَطَّرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا وَهِيَ زَانِيَةٌ، جو عورت خوشبو لگا کے جاتی ہے اور گزرتے گزرتے مردوں تک بھی خوشبو پہنچتی ہے تو یہ عورت بدکار عورت ہے، زانیہ ہے. اور صحیح الجامع کی روایت کیا ہے
اللہ رب العزت اس کی نماز قبول نہیں کرتے حتی تغتسل، جب تک وہ غسل نہ کر لے۔ اس لیے سچ کہا کرتے تھے علماء سلف، المؤمنہ تتزین لزوجها والمنافقہ تتزین لغیرہ۔ مومنہ ایمان والی عورت اپنے خامد کے لیے سج دج کرتی ہے، منافق عورت جو ہے وہ لوگوں کے لیے سج دج کرتی ہے۔ کمپیریٹیولی آپ چیک کر سکتے ہیں کون ہے جو گھر میں رہ کے زیب و زینت اختیار کرے، یہ مومنہ عورت ہے جو اپنے خامد کے لیے کر رہی ہے۔ جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی تو ام ایمن نے تیار کیا تھا، لیکن منافقہ گھر سے باہر سجدج کرتی ہے، کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے۔ بازاروں میں کون ہے خامد ہے اس کا، راستوں میں کون ہے جس کو دکھانے کے لیے سجدج کیا ہے، خامد ہے اس کا، منافقہ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے، دو قسمیں جہنمی ہیں جن کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ۔ کچھ عورتیں لباس پہننے کے باوجود عریاں نظر آتی ہیں، لوگ ان کی طرف مائل، وہ لوگوں کی طرف مائل۔ لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ، اور ان کے سروں پہ جوڑے اس طرح بنے ہوتے ہیں جیسے بختی اونٹ کی کوہان اٹھی ہوتی ہے۔ ولا یجدن ریحھا، اور آگے فرمایا یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ اور سلسلہ صحیحہ کی روایت سن کے آپ پریشان ہو جائیں گے، فرمایا یکون فی آخر امتی رجال یرکبون علی سروج کاشباہ الرحال۔ قیامت کے نزدیک میری امت کے ایسے لوگ ہوں گے جو چراغوں پہ سوار ہوں گے، کاشباہ الرحال، وہ چراغ کجاووں کے مشابہ ہوں گے۔ چراغ یہ سواری ہے، کاشباہ الرحال کجاووں کے مشابہ۔ آج گاڑی پہ جب سواری کرنے والا سوار ہوتا ہے، یہ سیٹیں کجاووں کے مشابہ بنائی گئی ہیں کہ نہیں؟ جب ہم چابی لگاتے ہیں، اور آج کل تو چابی کی بھی ضرورت نہیں، گاڑیاں ایسی آ گئی ہیں، آپ آرام سے بٹن دبائیں یا آپ گاڑی سے دور کھڑے بھی اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں رہی۔ اب جب محرک چلتا ہے، انجن سٹارٹ ہوتا ہے، آپ کے شعلے نکلتے ہیں کہ نہیں، چمکتا ہے کہ نہیں؟ چراغ۔ اور اس لیے لوگ کہتے ہیں، لوگ قرآن کہتے ہیں کامل اور مکمل ہے، کہاں لکھا ہے کہ گاڑیاں بھی ہوں گی؟ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ، سواری کے لیے بھی اور زینت کے لیے بھی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ ایسی بھی چیزیں پیدا کریں گے جو تم نہیں جانتے۔ واقعتاً اس وقت جو لوگ تھے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اسی لیے کہنے والے کہتے ہیں نا، آج اگر قارون کو پتہ چل جائے کہ میں تو مور کے پنکھ لے کے کتنے کتنے نوکروں کو کہتا تھا ہوا دیں، اس کو پتہ چل جائے کہ ایسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ تو غش کھا کے گر جائے گا کہ میرا پیسہ کس کام آیا۔ اگر اس وقت کے یزدجر کو، ہرقل کو، قیصر و کسریٰ کو پتہ چل جائے کہ ہم تو گھوڑے کو پال پال کے اسب تازی بناتے، پھر وہ گھوڑے کی رفتار اتنی ہوتی ہے، اور اس کو پتہ چل جائے F-16 بھی ہے، وہ تو غش کھا کے گر جائے گا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَفِي الْقِصَصِ عِبَرٌ۔ اتفاق سے ہمارے استاد ایک دن بتانے لگے کہ مدینہ میں جب پہلے مطلب گاڑی آئی نا، تو اپنے والد کے بات بتا رہے تھے، تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی جانور ہے، تو مدینے والے بڑے مہمان نواز نے جلدی سے لا کے چارہ آگے رکھ دیا۔ وہ گاڑی نے کچھ کھایا ہی نہیں، تو ایک بول کے کہتے ہیں واللہ صائم، لگتا ہے روزہ رکھا ہوگا۔ اب انتظار کر رہے ہیں کہ کب مغرب ہو تب اس کی افطاری کروائی جائے، نہیں پتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا وقت آنے والا ہے، لوگ چراغوں پہ سوار ہوں گے کجاووں کی مشابہ، ینزلون عند ابواب المساجد، مسجدوں کے دروازوں پر اتریں گے، ومعهم نساء،
ان کے ساتھ عورتیں بیٹھی ہوں گی. اس کا مطلب ہے کہ گاڑیوں پہ بیٹھ کے مرد عورتیں آیا کریں گی. 1400 سال پہلے بتایا. نساء کاسیات عاریات، لباس تو پہنا ہوگا لیکن پھر بھی عوریاں نظر آئیں گی. اگلی بات میں کیا کہوں، حدیث کہنی پڑے گی. جی تو نہیں چاہتا ایسے الفاظ بولوں، لیکن حدیث ہے، مجبور ہو. العنوہن فإنہن ملعونات، جو بغیر پردے کی آتی ہیں ان پہ لعنت بھیجو، یہ ملعون عورتیں. سلسلہ صحیحہ کی روایت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منائی ہے، رب کو راضی پہلے کیا ہے. خوشی کے وقت اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے ہیں، آپے سے باہر نہیں ہوئے. یہ کوئی خوشی نہیں ہے کہ انسان کو خوشی ملے پردہ بھی اتار دے، خوشی ملے پرواہ ہی نہ کرے. یہ خوشی نہیں ہے، یہ تو شیطان کا تسلط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج یہ بیان کیا تھا کہ خوشی آئے تو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اس لیے عورت خوشبو لگا کے نہ نکلے. ابو ہریرہ کی روایت ہے، سلسلہ صحیحہ کی 1031 نمبر روایت، غور سے سمجھنے والی ہے. اذا خرجت المرأة الى المسجد، جب عورت مسجد کی طرف نکلے، فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة، اگر خوشبو لگا کے نکلی ہے اسے اسی طرح غسل کرنا ہوگا جس طرح جنابت کا غسل کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے عورت اور مرد کی خوشبو کی بابت بیان کیا. مرد کی خوشبو یہ ہے ما ظہر ریح وخفی لون، اس کا رنگ نظر نہیں آتا، خوشبو پہنچتی ہے انسان. اور عورت کی خوشبو کیا ہے؟ ما ظہر لونها وخفی ریحها، اس کا رنگ ہوتا ہے، خوشبو نہیں ہوتی. اٹ مینس کہ مہندی عورت لگا سکتی ہے، روج لپسٹک لگا سکتی ہے، اس کی خوشبو ہے، لیکن ایسی خوشبو جس کی پھوہار مردوں تک پہنچے یہ عورت کے لیے جائز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھایا. عیدگاہ کی طرف جانا ہے، وہاں اہمال انتظامیہ کا نہیں ہونا چاہیے. ایک ہی دروازہ، مرد بھی جا رہے ہیں عورتیں بھی جا رہے ہیں. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل رہے تھے. فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، دیکھا کہ مرد عورت اکٹھے چل رہے. آپ نے فرمایا یا معشر النساء استاخر، عورتوں پیچھے ہٹ جاؤ. ليس لكن ان تحققن الطريق عليكن بحافة الطريق، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ راستوں کے درمیان میں چلو، راستوں کے کناروں پہ چلو. ليس للنساء وسط الطريق، دوسری روایت کے لفظ ہے راستوں کے درمیان میں چلنا یہ عورتوں کا حق نہیں، یہ مردوں کا حق. صحابی کہتے ہیں جب یہ بات کہی علیکم بحافات الطریق، راستوں کے کناروں پہ چلو، تو پھر کیا ہوا؟ حتی ان ثوبها لا يتعلق بالجدار من شدت لسوقها به، پھر اس دن کے بعد ہم نے عورتوں کو دیکھا کہ وہ دیواروں کے ساتھ چلتی، ان کی چادریں الجھ جاتی، پھر وہ راستے کے درمیان میں نہیں چلا جاتا. اور ایسی گیدرنگ نماز ہی پڑھنے کے لیے کیوں نہ ہو، ایک دروازہ نہیں ہونا چاہیے، الگ الگ دروازہ، مردوں کے لیے الگ اور عورتوں کے لیے الگ دروازہ ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا تھا کہ کتنا ہی اچھا ہو کہ یہ دروازہ عورتوں کے لیے خاص کر دے، پھر زندگی میں دوبارہ اس دروازے سے وہ مسجد نبوی میں داخل نہیں ہوئے. اگلا ادب، کوشش اس بات کی جائے کہ انسان عیدگاہ میں پڑھے، کسی کھلے میدان میں پڑھے. سبب کیا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کان النبی یخرج یوم الفطر والاضحى الى المصلى، آپ مصلی کی طرف جا کے، مسجد نبی موجود تھی لیکن عید الفطر عید الاضحیٰ آپ مصلی میں عیدگاہ میں جا کے پڑھتے.
ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس عیدگاہ میں نماز پڑھتے بینہ و بین باب المسجد 1000 ذراع، مسجد نبوی تھی، مسجد نبوی کے دروازے اور عیدگاہ کے درمیان 1000 قدم کا فاصلہ تھا۔ آپ مسجد نبوی میں پڑھ سکتے تھے، لیکن آپ میدان میں گئے ہیں تاکہ وہ لوگ بھی شامل ہو سکے جو مسجد میں نہیں جا سکتی، وہ عورتیں، وہ بھی اس دعا میں شریک ہو سکیں۔ رہا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَمَّا أَهْلُ مَكَّةَ فَلَا يُصَلُّونَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ مِنَ الزَّمَنِ الْأَوَّلِ، لیکن مکہ کے لوگ جب سے عید فرض ہوئی ہے وہ بیت اللہ میں نماز پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی عید بیت اللہ کے اندر نہیں جاتی۔ ہاں اگر بارش کا موسم ہے، اس طرح کے مسائل ہیں تو پھر مسجد میں عید پڑھنا بھی جائز ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج نکلنے کے بعد عیدگاہ میں پہنچے اور فرمایا ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر، ہم سب سے پہلے نماز پڑھیں گے، پھر واپس پلٹیں گے اور قربانی کریں گے۔ فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا، جس نے پہلے نماز پڑھی پھر قربانی کی وہ ہماری سنت کو پا لیا اس نے۔ ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی یہ گوشت ہے جو گھر والوں کو کھلا رہے، قربانی نہیں کی۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی تو ابو بردہ بن نیار کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو نماز سے پہلے قربانی کر بیٹھا ہوں کہ سب سے افضل میری قربانی ہو، میں نے سب سے پہلے کی ہے۔ فرمایا گوشت ہے کھلا دو، قربانی تو نماز کے بعد ہو۔ فرمایا پھر کیا کروں؟ ان عندي جزع من المعاز، میرے پاس ایک ان عندي داجنا پالتو بکری کا بچہ ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے وہی خیر من مسنہ، یہ مسنہ سے بھی بہتر ہے، اچھا ہے، یعنی جس کے 2 دانت ٹوٹے ہوں، دوندے سے بھی افضل ہے۔ فرمایا اذبحها ولا يصلح لغيرك، تمہیں اجازت دیتا ہوں، تیرے بعد کسی کو اجازت نہیں۔ نماز پڑھیں گے 7 تکبیریں پہلی رکعت میں، 5 تکبیریں دوسری رکعت میں، 2 رکعتیں ادا کی جائیں گی، اور جس کی یہ 2 رکعتیں رہ جائیں وہ اسی طرح 2 رکعتیں پڑھ لے جس طرح عید کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں اگر کسی کی عید رہ جائے، امام بخاری روایت لائے ہیں عطا سے، اذا فاتت العید صلی رکعتین، کسی کی عید رہ جائے تو 2 رکعتیں پڑھ لے۔ اور ابن حجر فرماتے ہیں کس طرح وہ پڑھے، وَكَوْنُهَا تُقْضَى رَكْعَتَيْن كَعَصْلِهِمَا، جس طرح عید کی 2 رکعتیں ہیں اسی طرح 7 تکبیریں اور 5 تکبیروں کے ساتھ 2 رکعتوں کو مکمل کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جس کے پاس من كانت له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جس کے پاس طاقت ہے قربانی کرنے کی وہ قربانی نہیں کرتا، وہ عیدگاہ میں نہ آئے۔ کتنے لوگ یار بیلیوں کے ٹورز میں شامل ہونے کے لیے تو پیسہ خرچ کر لیتے ہیں، جب عید کا موقع ہے بس جی گنجائش نہیں ہے۔ گنجائش اس وقت تھی جب کاغان کی وادیوں میں گھومتے پھرتے تھے، اس وقت گنجائش تھی کہ منگنی کے اوپر آپ نے 200 کلومیٹر سفر کیا، اور بلکہ صد افسوس ختنے کی دعوت کو جو شرعاً جائز نہیں ہے قبول کرنا، خطروں پہ تم نے 200 کلومیٹر کا سفر کیا کہ وہ جی کیا کریں جی، دوست بڑا پرانا ہے اور اس کے بیٹے کی بڑی سنتیں ہیں، ہمیں تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ چھوٹی سنتیں کس کو کہتے ہیں اور بڑی سنتیں کس کو کہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ میرے بچوں کے ختنے ہیں، آپ نے اس کی طرف چہرہ ہی نہیں کیا، بات ہی نہیں سنی، دعوت قبول کرنا تو دور کی بات ہے، بات ہی نہیں سنی۔ کس طرح کھانے کے بہانے بنا رکھے ہیں دنیا نے، یہ فطرت ہے، خطرہ کرنا چاہیے، لیکن اس کی الگ سے کوئی دعوت ہو،
وہاں باقاعدہ گیدرنگ ہو رہی ہے اور 100-200 لوگ بلائے جا رہے ہیں بوٹی دے کے بکرا لینے کی خواہش کرتے ہوئے کہ چلو آئیں گے تو نان تو 2 ہی انہوں نے کھانے ہیں، کو 1000-5000 دے کے جائیں گے. اعوذ باللہ من هذا الخذلان والبخل والطمع والجشع. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ایسے بخل اور نشے اور جشے سے جس سے مسلمانوں کا مال کھینچنے کی پلاننگ کی جاتی ہے. اور حدیث تو یہ کہتی ہے نا، ہدیہ دے کے واپس لینے کی جو خواہش کرتا جو لیتا کیسا ہے؟ العائد فی ہبتی کالکلب یعود علی قیہ وليس لنا مثل السوء. تحفہ دے کے جو واپس لیتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کتا قے کرتا ہے پھر اس کو چاٹ لیتا ہے. آج اگر آپ محسوس نہ فرمائیں، آپ سب محترم ہیں، شادیوں میں اور بیاہوں میں کیا ہوتا ہے، بھائی تم نے آنا ہے یا نہیں آنا، ہمارا نیوندرا بھیج دے. اس لیے دیا تھا. یہ ناسور معاشرے کے اندر موجود. اور ابو الیسر ایسے صحابی تھے جس نے موٹا رجسٹر رکھا ہوا تھا، جس طرح آج نیوندرے والوں نے لمبے لمبے رجسٹر رکھے ہوتے ہیں. اچھا کس کی شادی ہے تو نکالو نا ذرا اس کا نام، کتنا دیا تھا. لا الہ الا اللہ. اللہ ایسے عمل سے بچا اور ایسے بخل سے بچا. یہ مسلمانوں کے رویے نہیں. ابو الیسر واقعتاً قرض دیتے، قرض دینے والوں کے نام لکھے ہوتے. جب انہوں نے یہ حدیث سنی کہ کوئی قرض معاف کر دے، من محا عن غریب او عفا عنہ اثبتہ اللہ اظلہ اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل. جو کسی کا قرض معاف کر دے یا قرض اتار دے، قیامت کے دن اللہ اس کو عرش کا سایہ دیں گے. ایک شخص کا قرض، جس کو قرض دیا تھا اس کے گھر گئے، اس نے چھلانگ لگائی، وہ چھپ گیا. بیٹا باہر آیا. بچے معصوم ہوتے ہیں، وہ اتفاق سے جب اس طرح کا جھوٹ بولے تو جھوٹ کھل بھی جاتا ہے. بیٹے کو کہا بیٹا جاؤ پتہ کرو ابو کدھر ہیں. وہ آگے کہتے ہیں ابو کہتے ہیں ابو گھر میں نہیں ہے. بچے ہیں بیچارے. کہا اس کو جا کے کہو کہ میں کچھ نہیں کہتا، میری بات سنے. کہا وہ تو 4 روپے کے نیچے چھپے ہوئے ہیں، مقروض ہے. بلا کے کہتے ہیں یہ ہے آپ کا شک. چیر کے 2 ٹکڑے کر دیا. کہا جاؤ میں تجھے معاف کرتا ہوں اس نظر سے کہ اللہ مجھے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. ہم کہتے ہیں عرش کا سایہ نہیں ملنا چاہیے، میں نے 500 دیا تو 1000 ملنا چاہیے. اور مثال ثابت کروں گا میں کون سی جو حدیث نے بیان کرتی ہے. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو آپ سے وعدہ لیا جا سکتا ہے. آپ ایسے کون کون جو نوندرا دیتے دیتے ہیں؟ اللہ کی رحمت ہے آج تک نیوندرا نہ دیا ہے نہ لیا ہے. یہ اس رب کی رحمت ہے. پتہ کیا ہوتا ہے جب شادی ہوتی ہے نا، وہ جی فلاں ملنا چاہتا ہے. اچھا آج اس کو رشتہ داری یاد آئی، پہلے تو نہیں تھا رشتہ دار. وہ جی فلاں سلام کرنا چاہتا ہے، چلو سلام کہہ دینا اس کو. آج کو خصوصی سلام ہے. بے شمار اس دن پھوپھیاں بن رہی ہوتی ہیں، ماسیاں بن رہی ہوتی ہیں. یہ کس چیز کی ہیں؟ روپیے کی جو ہے نا وہ ویلیشن بڑھانے والی ماسیاں اور پھوپھیاں اور چچا اور پتہ نہیں کیا کچھ. آؤ کسی نے سیکھنا ہے تو اہل حجاز کے لوگوں سے سیکھو. جو شادی نہیں کر رہا ہوتا اس کو پوچھتے ہیں بھائی تجھے مسئلہ کیا ہے؟ کہتا ہے بس اللہ تعالیٰ خیر فرمائیں گے تو کروں گا. کہا کون سی خیر؟ شادی کے لیے نیت کرو تیرا ولیمہ میں کروں گا. مزہ آیا نا؟ ولیمہ وہ کر رہا ہے، شادی دوسرے کی ہو رہی ہے. شادی سے پہلے کو 10 دن جاؤ، اس کی ضروریات جو ہے وہ چیزیں اس کو لے کے دے دو، یا کہو کہ اپنی پسند کی کوئی چیز لے لے. کوئی مزہ ہے نا؟ اس دن کا کیا معنی؟ تھال رکھا ہوا اور بیٹھا کون ہے؟ اتنا موٹا پینل لے کے بیٹھا ہوتا ہے پہلی سب میں نماز پڑھنے والا. وہ کہنا جی وہ آپ کو بلا رہا ہے، اس کو کہو میں ذرا مشغول پھر آؤں گا. مشغول کیا ہے؟ میں ذرا وہ کٹھی کر رہا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ مسلمانوں کو سیدھا راستہ نصیب فرمائے. میں ویسے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے حضرت حافظ صاحب کو. وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے ایک بوڑھے سے پوچھ لیا 70 سال، میں نے کہا کبھی عطیہ سناؤ. کہتے حافظ جی پردے پہ نہ پہ ہی رہن دیو، اسی کدی پڑھی نہیں.
میں بھی چاہتا ہوں کہ پردے پڑے ہیں تو پڑے ہی رہے کہ کون نیوندرا دیتا لیتا ہے. آئندہ سے تو وعدہ کر سکتے ہیں نہ نیوندرا نہ دیں گے نہ لیں گے. آواز تھوڑی آئی ہے, باقی میں لگتا ہے کافی سارے دے چکے ہیں. اب وہ دل کانپ رہا ہے کہ سارے چھوڑے کیسے. ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں. جس نے بایاں ہاتھ کھڑا کیا اس کے وعدہ کیسا ہوگا؟ بیٹا دے گے آپ نے اتنا انشاءاللہ, تو آپ ہاتھ کھڑا کریں. اللہ آپ کو برکت دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ فرمایا جس کے پاس طاقت ہے وہ قربانی نہیں کرتا وہ عیدگاہ میں نہ آئے.